علماء ہیں، ان کے نام لینے سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حدیث پاک سنا دوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، صحابہ اکرام موجود تھے، تو میرے نبی نے فرمایا، او میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنتیوں میں اعلیٰ ہیں، سندر ہیں، بہتر ہیں، افضل ہیں؟ بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ تو صحابہ اکرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ بتا دیجئے، بیان فرما دیجئے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، جو جنتیوں میں سب سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، بہتر ہیں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے امت کے علماء ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے پیارے، میں مدرسہ جامعۃ الرضویہ انوار القرآن کے سبھی طلباء کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی تعطیل کلاں ہو رہی ہے۔ تعطیل کا مطلب ہوتی ہے چھٹی، اور کلاں کا مطلب بڑی چھٹی آپ کی ہو رہی ہے۔ تو آپ کو بہتر یہ ہے، آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ گھر پہ جا رہے ہیں، صرف بچوں کو 2-4 باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ گھر پہ جائیں تو اس طریقے سے بن کے جائیں کہ لوگ دیکھیں اور کہیں، ہاں یہ مدرسے کا طلبہ ہے، یہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہے، اس کو یہ تربیت سکھائی گئی ہے کہ یہ جب چلتا ہے تو اس کے قدموں سے پھول جھڑتے ہیں۔ یہ تمہیں دھیان رکھنا ہے کہ کس طریقے سے چلنا ہے، کس طریقے سے بولنا ہے، کس طریقے سے ہمیں رہن سہن کرنا ہے۔ آپ گھر پہ جائیے تو نمازوں کی پابندی کریے، آپ گھر پہ جائیے تو روزوں کی پابندی کریے، اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنیے۔ اپنے ماں باپ کی بات کو مت ٹالنا، اپنے ماں باپ کی بات کو ماننا اور ان کو تسلیم کرنا۔ جو بھی وہ کہیں ان کی باتوں کو ٹالنا نہیں ہے، یہ تمہیں دھیان رکھنا ہے۔ اور نمازوں کی پابندی کرنا ہے، روزوں کی پابندی کرنا ہے۔ اس طریقے سے بن کے رہیے کہ لوگ دیکھیں اور یہ کہیں کہ ہاں یہ فلاں مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہے، اس کو یہ تربیت دی گئی ہے، کتنا اچھا بولتا ہے، کتنا اچھا یہ بولی کتنا اچھا بولتا ہے۔ یہ تمہیں دھیان رکھنا ہے کس طریقے سے بولنا چاہیے۔ اپنے الفاظوں میں مٹھاس پیدا کیجئے، اپنی بولی میں مٹھاس پیدا کیجئے۔ جس طریقے سے آپ بولیں اور جیسے بولیں اس طرح اپنے زبان پہ گندی بات کو نہ لائیں، گالی گلوچ سے دور رہیں۔ اور یہ اپنے بچوں، یہ صرف بچوں کو ہی دھیان رکھنا ہے کہ جب گھر پہ جائیں تو اپنے ماں باپ کی بات کو بالکل نہ ٹالیں، ماں باپ کے حکم کو بالکل نہ ٹالیں۔ جو بھی وہ کہیں ان کو تسلیم کریں اور ان کو مانیں۔ نمازوں کی پابندی کریں، روزوں کی پابندی کریں۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم۔
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں بڑی چھٹی ہو رہی ہے جس کے تعلق سے آپ سبھی حضرات کو یہاں جو ہے آنے کی دعوت دی ہے. آپ حضرات حاضر ہوئے ہیں. اب سب سے پہلے آپ حضرات کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں بچے تو آپ کے ہیں لیکن امانت جو ہے ہماری ہے. یہاں سے جانے کے بعد جس طریقے سے انہیں اپنے سنبھال کے رکھا ہے اب جو ہے ذمہ داری آپ کی بنتی ہے انہیں جو ہے گھر پہ جانے کے بعد اس امانت کو ہماری امانت کو اچھی طریقے سے رکھیے. ساتھ ہی ساتھ میں بچے ہیں انہیں جو بھی اچھے کام ہیں ان کی جو ہے آپ گھر پہ ہدایت کرتے رہیے گا. ان کو جو ہے تربیت دیتے رہیے گا. اور جو کچھ بھی بتانا تھا آپ سے قبل حافظ عبدالقادر صاحب اور مولانا خالد رضا صاحب تحصیلی نے بھی اچھی طریقے سے آپ حضرات کو دین کی باتیں بھی بتائی. ساتھ ساتھ میں بچوں کے تعلق سے بھی آپ حضرات کو آگاہ کیا. ابھی جو مولانا خالد صاحب بتا رہے تھے جیسے ہی بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں گاؤں کی جو رونق بھی چلی جاتی ہے. مدرسے کی خوبصورتی بھی یہ بچے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. ابھی ہم نے بھائی اشفاق خان کو فون کیا کہ ہم نے کہا بھائی چھٹی ہو رہی ہے. ہاں تو فوراً یہ کہا کہ ابھی تو بھائی چھٹی ہے. ہاں مدرسے سے بچے چلے جائیں گے یہاں جو ہے کسی طریقے کی کوئی رونق نہیں رہے گی. ابھی حافظ کی چھٹی مت کرنا. یہاں پہ بیٹھے تھے گاؤں والوں کی محبت دیکھو. یہاں بھی بیٹھے تھے بچے جہاں سے کھانا لاتے ہیں ان کی غلطیاں رہی ہیں. آج کھانا اپنا بند کر دینا چاہیے تھا. ابھی فون آیا 2-3 جگہ سے ہاں کہ بچے کھانا لینے کے لیے نہیں آئے. یہ یہاں گاؤں کے لوگوں کی بچوں سے اتنی محبت ہے کہ ہمارا وقت ان کے ساتھ میں لگے رہتے ہیں. ظاہر وہی ہے بات تو ایسی بات سے ظاہر ہوتا ہے اگر ان کی محبتیں نہ ہوتی تو یہ اتنے بچے مدرسے میں نہیں رک سکتے تھے. جیسے ہی آپ اپنے بچے کا داخلہ مدرسے میں کرواتے ہیں اس کے جو ہے تعلق سے نکال مجھے یاد آ رہی ہے بچے مدرسے سے ہے گھر سے مدرسے میں جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں کم از کم جو ہے انہیں 2-4-6 مہینے لگ جاتے ہیں اپنا یہاں دل لگانے کے لیے. آپ نے نام سنا ہوگا بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے بہت برگزیدہ بندے ہیں. اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. چھوٹی سی ہی عمر ہے والدہ صاحبہ آپ کو ایک مدرسے میں داخلہ کرواتی ہیں. استاد صاحب سے کہتی ہیں کہ حافظ صاحب ہم جو ہے اپنے بچے کو آپ کے پاس امانت کے بطور رکھے جا رہے ہیں. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب تک حافظ قرآن نہ ہو جائے تب تک آپ اس کو مدرسے سے چھٹی نہ دیں. بہت خوشی کی بات ہے. دین کی محبت تھی, دین سے لگاؤ تھا, بچے کو مدرسے میں چھوڑا. آپ جو اپنے گھر کو واپس تشریف لے جاتی ہیں. والد صاحب بھی نہیں رہے. بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ایک دن ایسا ہوا ہوتا ہے یہاں جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے
انہیں جو ہے کیسے سمجھا کے جھوٹ بول کے بچوں کو تسلی دیتے ہیں، بیٹا روز ہمارے والد صاحب کل آ رہے ہیں، پرس آ رہے ہیں، فون لیتے فون کرنے کے لیے، خود سے جو ہے ٹال دیتے کہ ابھی نہیں تھوڑی دیر کے بعد میں کر لینا۔ جیسے ہی بھائی دین بستانی رحمت اللہ علیہ مدرسے میں پڑھ رہے، ایک دن اس خیال آیا، بیٹھے ایک کونے میں، ویسے ہی والدہ کا جو ہے انہیں خیال آیا، انہیں جو اپنے گھر کی یاد آتی ہے۔ جب گھر کی یاد آتی ہے دل جو ہے بے قرار ہو جاتا ہے کہ کسی طریقے سے گھر پہنچ کے والدہ صاحبہ سے ملاقات کر لیں۔ ادھر جو ہے والدہ صاحبہ کا اساتذہ سے یہ وعدہ تھا کہ جب تک بچہ حافظ نہ ہو جائے اسے جو ہمارے گھر پہ مت بھیجنا۔ ادھر جو ہے بچہ بھائی دین بستانی رحمت اللہ علیہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، مدرسے کے کونے میں بیٹھ کر کے بہت رو رہے ہیں، دھیرے دھیرے آنسو آ رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمت کر کے استاد صاحب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں کہ حافظ صاحب، استاد صاحب، مجھے جو ہے والدہ کی بہت زیادہ یاد آ رہی، آپ ہمیں ایک دن کی مہلت دے دیں، ہم جو اپنے گھر چلے جائیں۔ استاد صاحب کی والدہ صاحبہ کا دیا ہوا وعدہ یاد تھا، لیکن ادھر بچے کی جب حالت دیکھتے ہیں تو آپ باعزید بستانی رحمت اللہ علیہ کو چھٹی دے دیتے ہیں۔ ادھر جو اپنے مدرسے سے باعزید جیسے ہی نکلتے ہیں والدہ کا وہ قول بھی یاد ہے، آگے جب تک حافظ نہ بن جانا ہمارے گھر پہ تشریف نہ لانا۔ ایسا نہیں تھا، والدہ کی دل میں محبت تھی۔ کون ایسی والدین ہیں جس کے اپنی اولاد سے محبت نہ ہو، لیکن پڑھائی کے تعلق سے اس محبت کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، اپنے دل کے اوپر پتھر رکھ لیتے ہیں، بیٹے کی محبت کو درکنار کر کے یہ سوچ کر کے کہ آج اگر ہم نے محبت کو درکنار کر دیا یہی بچہ اسی محبت کے صدقے کل ایک ہونہار ہاں بڑا عالم بھی بن سکتا ہے، بڑا قاری بھی بن سکتا ہے، بڑا محدث بھی بن سکتا ہے، مفتی بھی بن سکتا ہے، اور مدرسوں میں بنتے بھی ہیں۔ باعزید بستانی رحمت اللہ علیہ مدرسے سے نکلتے ہیں، گھر بھی والدہ کا ہے، دھیرے دھیرے کر کے آپ اپنے گاؤں میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جب جو ہے شام کا وقت ہو جاتا ہے، رات جو ہے کافی گزر جاتی ہے، ادھر جو ہے دل کے اندر ڈر بھی ستا رہا ہے، والدہ صاحبہ ڈانٹے گی۔ جیسے ہی گھر کے دروازے کے اوپر پہنچتے ہیں، ہلکی سی جو ہے دروازے کے اوپر دستخط دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے اور آگے جو ہے باعزید کا دل دھڑکنے لگا۔ کہتے ہیں باعزید بستانی، اندر سے والدہ صاحبہ کہتی ہے باعزید تو ہو سکتا ہے، بستانی نہیں ہو سکتا ہے، جسے بستانی اسی دن ہوگا جس دن تو حافظ بن کر کے آئے گا۔ جیسے ہی باعزید بستانی نے یہ الفاظ سنے، گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں، وہیں سے محترم مدرسے کو واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ آج کر کے یہ جو ہماری والدہ کے دل میں تمنا ہے اس کو جو ہے بغیر پوری کرے ہوئے میں مدرسے سے گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں، جو بھی مدرسے کے بچے ہیں، ابھی جو ہے تمہاری چھٹیاں کہاں سمجھ لو ہو ہی گئی ہے، ابھی آپ لوگ کھانا کھائیے گا، جو بھی مہمان آئے وہ بھی کھانا کھائیں گے، ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے مصافحہ کر کے جاؤ گے، یہاں جو بھی پوسٹر وغیرہ رکھے ہیں انہیں جو ہے ساتھ میں لے کر کے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور مدرسے کے بچوں کے سفر کو اللہ آسان فرمائے، ساتھ ہی ساتھ بچوں کے صدقہ و تحائن سے اللہ تعالیٰ ان مدرسے کو دن دونا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ اللہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت میرا سلام، مصطفیٰ جانے رحمت میرا او سلام، شمع بز میں ہدایت میرا، شمع بز میں ہدایت میرا،
शफाअत ला हो सलाम बहारे शफाअत ला मेरे उस्ताद माँ बाप भाई मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन अहले दिल दो असीरात ला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमान से ला को सलाम एक मेरा ही रहमान पैदा नहीं एक मेरा ही रहमत में दादा नहीं शाह की सारी उम्मत पैदा शाह की सारी उम्मत पैदा मुझसे खिदमत के कुदसी लगेगा नज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा मुस्तफा जाने रहमान पैदा सलाम शम्मे बस में हिदायत पैदा या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम